بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ۔ آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت جو ہیں وہ کراچی سے آئی ہیں اور اسپیشلی ایک زبردست ہیلدی ایونٹ جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے اور 2 نمبر چیزیں بن رہی تھیں۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا اور پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول کا ادارہ وجود میں آیا۔ آج اس کے روئے رواں اور یہاں پر ایک میلہ سجا رہے ہیں اور ہماری تربیت کرنے آ رہے ہیں، یا اتنا بڑا یعنی ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور میرے ساتھ مہمان جناب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، نور احمد جمالی صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماتحت ایک ذیلی ادارہ ہے جو ملک بھر میں معیار کو انشور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جی، اور ہمارا مین پرپس جو ہے وہ کنزیومر صارف کا اطمینان حاصل کرنا ہے تاکہ ان کو جو بہتر چیزیں اور سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ سے ہمیں انہیں دور رکھنا ہے جی۔ اور یہی انشور ہم نے انڈسٹریز اور دیگر مینوفیکچرنگ، الیکٹرانکس اور دیگر جتنے بھی آلات ہیں ان کو انشور کرنے کے لیے کہ کوالٹی کو مینٹین رکھیں۔ سر یہ بہت سارا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اور بڑا زبردست ادارہ ہے، لیکن یہ کہاں تک آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ آج وہ جو شکایات آتی ہیں لوگوں کی وہ کہاں جائیں؟ لوگوں کو اس حد تک پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے۔ جو غیر معیاری اشیاء جو بک رہی ہیں، جو مطلب اس کی جو 2 نمبر چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں ہر پاکستان بھر میں بڑے بڑے شہروں میں ہمارے لائسنس آفیسز ہیں اور وہاں پہ کمپلائنس کے لیے کنفرمیٹی اسسمنٹ کے دفاتر ہیں اور ان کا عملہ ہمہ وقت صارف کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ ہمارا جو عملہ ہوتا ہے کنفرمیٹی اسسمنٹ کا وہ مارکیٹ میں جائے بجائے وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ میں جتنے بھی مالز ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہمارے شاپنگ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ویجیلنٹ ایک وزٹ کرتے ہیں۔ اگر وہاں پہ ان کو کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز نظر آئے یا وداؤٹ کوئی لائسنس ان کو کوئی پروڈکٹ نظر آ جائے تو ان کو اسی وقت ڈی شیلف کیا جاتا ہے اور ان دکانداروں اور شاپنگ مال اونر کو بھاری جرمانہ کیا جاتا ہے کہ آپ ان پروڈکٹ کو اپنے شاپنگ مال اور شاپ میں نہ رکھیں اور نہ ہی ان کو فروخت کریں۔ شکایت میں نے کیسے کرنی ہے سر؟ میں عام آدمی جب کوئی چیز لیتا ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ ایک کونے میں رکھ دی جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے برانڈز کے ڈپلیکیٹ بنائی جاتی ہیں مارکیٹ میں، اس سلسلے میں بھی کوئی آپ کا ادارہ ایکشن لیتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے سر، کہ اس کے لیے ہمارا ایک پراپر کنزیومر لائسنس آفیسر وہاں پہ ہر ایک جو ہمارے کمپوننٹس ہیں جو مختلف ریجنل آفیسر لائسنس آفیسر وہاں پہ ایک لائسنس آفیسرز بنائے گئے ہیں تاکہ کنزیومر کو اگر کوئی سب اسٹینڈرڈ یا کوئی جعلی اشیاء یا ڈپلیکیشن کی وجہ سے لائسنس نہ ہوتے انہوں نے وہ پاکستان اسٹینڈرڈ کا لوگو لگا دیا ہو تو اس کو پکڑنے کے لیے ہماری ٹیمیں ہمہ وقت متحرک ہوتی ہیں اور وہ جا کے ان چیزوں پہ کمپلائنس کرواتے ہیں کہ آپ یہ جو سب اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں ان کو تلف کریں یا ختم کریں، یا آپ ان کو اگر آپ نے لائسنس لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو پراپر ہمارے آفس وزٹ کرنا ہوتا ہے اور لائسنس کے لیے اپنے سیمپل دینے ہوتے ہیں تاکہ وہ چیزیں ہم انشور کر کے ٹیسٹنگ کر کے صارف کے لیے کنزیومر کے لیے مارکیٹ میں پھر سے بھیج سکیں۔ سر میں کوئی نیا ادارہ بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے آپ کے کیا ضابطہ اخلاق ہے اور مجھے کتنی جو ہے سپورٹ ملتی ہے ادارے کی طرف سے، یا پھر وہی روایتی انداز ہوتا ہے درخواست جمع کرائیں آئیں اور جائیں اور آئیں اور جائیں، پیشیاں پڑتی ہیں؟ نہیں، اس لیے کار کیا ہے سر؟ بالکل سر، آپ نے بہت اہم کوشچن کیا ہے کہ اگر کوئی یونٹ یا کوئی آپ نے انڈسٹری لگانی ہے یا آپ نے کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ہمارے اسٹینڈرڈائزیشن کے اصول کے مطابق جو عالمی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق آپ نے کوئی چیز پروڈکٹ پہلے انشور کرنی ہے کہ وہ بنانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہمارے 1 ونڈو سولوشن ہوتی ہے وہاں پہ PSQC ہیڈ آفس اور ویب سائٹ پہ آپ وہیں پہ آن لائن درخواست جمع کروا سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے کے لیے، پھر اس کے سیمپل اور طریقہ کار جو لیٹ ڈاؤن پروسیجر اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ لاہور کو عزت بخشی ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، ہر سال ہم ISO کی کال پہ ورلڈ اسٹینڈرڈ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں 14 اکتوبر کو۔ 14 اکتوبر ایز اے اسٹینڈرڈ ڈے ہے اور پاکستان کی جو اسٹینڈرڈ باڈی ہے وہ ہے PSQC ہے، پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی۔ یہ ایک مستند اور بااختیار ادارہ ہوتا ہے اور جو مارکیٹ میں ہر چیز کی کوالٹی ایشورنس کو یقینی بناتا ہے اور ہمارا مین آبجیکٹو جو ہے وہ ہے کوالٹی کلچر کو پروموٹ کرنا۔ جی اچھا، تو اس میں
وزیر اعظم پاکستان صاحب کا بھی میسج آ چکا ہے اور اس میں منسٹر صاحب کا بھی آ چکا ہے، سیکرٹری صاحب کا بھی آ چکا ہے، ڈی جی صاحبہ کا بھی آ چکا ہے اور ڈائریکٹر صاحب کا بھی آ چکا ہے. تو یہ میسج جو ہیں ہماری اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین. تو یہ جو ایونٹس ہے آپ سمجھتے ہیں کتنا سپورٹ کرے گا انڈسٹری کو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت ملک کی، جہاں لوگوں کے مورال ڈاؤن ہو چکے ہیں؟ تو اس سے دنیا بھر میں ہماری جو مصنوعات ہیں ان کا تعارف بھی جائے گا. تو یہ کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بہتر سر، یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت کوالٹی کلچر کو لے کے بہت سنجیدہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ہمہ وقت اپنے اسٹینڈرڈائزیشن کو عالمی معیار کے مطابق اڈاپٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور اس کے لیے پی ایس کیو سی کا عملہ 24 گھنٹے میں کہہ رہا ہوں 24/7 ویجیلنٹ ہوتا ہے. اور ہماری میڈم جو ڈائریکٹر جنرل صاحبہ ہیں ڈاکٹر سیدہ ضیاء بطول، وہ اس کے لیے انہوں نے اسٹرکٹ کمپلائنس کیا ہوا ہے کہ کہیں کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو نان اور سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ نظر آئے اس کو اسی وقت وہاں پہ سیز کیا جائے. اور ہماری جو سی اے کنفرمیٹی اسسمنٹ کا جو عملہ ہوتا ہے وہ اس کو انشور بناتا ہے. اس کو کیسے انشور کریں؟ عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کوئی چیز خریدتے وقت کس چیز کا خیال رکھیں؟ جی بالکل، میں سب سے پہلے اپنے صارفین جو کنزیومر ہیں جو ہماری پروڈکٹ کو پاکستان میں روزمرہ اشیاء ہوں، چاہے الیکٹرانکس ہوں، چاہے کوئی اور اشیاء آپ خریدتے ہیں، اس پہ آپ سوئی سے لے کے آپ نے گاڑی تک جو بھی چیز پرچیز کرنی ہے اس پہ آپ نے پاکستان اسٹینڈرڈ کا لوگو دیکھنا ہے. کیونکہ پاکستان اسٹینڈرڈ کا جو لوگو ہے وہ ایک اعتماد کی نشانی ہوتی ہے، معیار کی پہچان ہوتی ہے. اور پاکستان اسٹینڈرڈ کا جو لوگو ہے وہ صارفین میں ایک مسکراہٹ کی علامت ہے. یہ تھے ہمارے نور احمد جمالی صاحب، اور پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے. آج صرف اتنی ہے کہ جب آپ خریدتے ہیں تو کم از کم پی ایس کیو سی اے کا جو لوگو ہے اس کو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ کوالٹی جانچنے کا ایک بہترین ادارہ ہمارے پاکستان میں موجود ہے. اگر کوئی شکایت ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو سکتے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حنیف عمران کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.